گلک کے حوالے سے بات کری. گلک پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے کے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پیشے ور بیکاریوں کو سماج میں جتنا جلدی اور جتنا زیادہ سے زیادہ روکا جائے پوری قوت صرف کر کے وہ ضروری ہے. وہ تقریباً پورے ہندوستان کے لیے ضروری ہے, نہ صرف مسلم معاشرے کے لیے یا کسی مذہب خاص کے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں انسان کے اندر بنیادی طور پر یہ دوسروں کی خدمت, دوسروں کی بھلائی چاہنے کا جذبہ ہوتا ہی ہے. اور اس کا آسان راستہ یا اس کا ایموشنل ایکسپلائٹیشن یہ ہمارے جو پیشے ور فقیر ہوتے ہیں, بھکاری جو ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ ٹیڑھا کر کے اور اپاہج بن کے, جبکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اور ہم ان کو آسانی سے دے دیتے ہیں. اور ہمارے دل میں ایک تسکین پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں, ہم سماج میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. جیسا کہ راز صاحب نے کہا کہ یہ کنٹریبیوشن کم ہوتا ہے بلکہ سماج کو اپاہج بنانا اور اس کو بیساکھی پکڑانا زیادہ ہوتا ہے. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک کیلے کے ٹھیلے والا جو راز صاحب نے بتایا, یا سیب آم بیچنے والا, سیب بیچنے والا, بریانی بیچنے والا, وہ تو کما رہا ہے 500 روپے, بھکاری کما رہا ہے 5000 روپے پر ڈے ہمارے کنٹریبیوشن سے, ہماری پروتساہن سے. تو وہ بیچارہ جو کیلے پر دھکیل پر کیلا رکھ کے بیچ رہا ہے تو وہ تو بے وقوف ہوا, اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے والے ہم خود ہو جاتے ہیں. ہم 10 روپے تو دے رہے ہیں بغیر کچھ کہے بھکاری کو, اور جو کیلے والا 20 روپے درجن دے رہا ہے ہم اس سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 12 روپے درجن لے لیں. ایک درخواست عمومی طور پر یہاں جو موجود ہیں ان صاحبان سے اور جو یہاں موجود نہیں ان سے بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مجبور آدمی, وہ ہم سب اتنے تجربے کار ہیں کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون بزنس, اور یہ ڈھکیل والے بیچارے اگر پورا یعنی کوئی کیلا بیچ رہے ہیں مثلا اور سارے کیلے وہ اپنی من کی قیمت پہ بیچ بھی دے گا تو امبانی نہیں بن سکتا وہ. تو اگر ہم دن میں 10 روپے یا 15 روپے کہیں باہر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ رکشے والوں سے, کیلے والوں سے جو مجبور ہیں اور جو اس طرح کی حالت کے ہیں ان سے اتنا مول بھاؤ نہ کریں کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ جائے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز گلک کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیکاری کو نہ دیں, پھر کہاں دیں, مستحق لوگوں کو تلاشنا. حالانکہ ہمارا تو کام ہے, اسلام کے اندر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مستحق جو ہے اس تک ہمیں زکوٰۃ کی رقم, صدقات کی رقم دینا ایک کام ہے, اور اس کو تلاشنا دوسرا کام دینے میں شامل ہے. دے کر, اور یہ بات حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی زبان سے ہم نے سنی ہے کہ اگر کوئی مستحق آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہے تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے, اس کا احسان ہے. اور آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ اس کو نہ صرف تلاشیں بلکہ اس کے گھر جائیں اور اس کو نہایت مؤدبانہ انداز میں اپنی رقم پیش کریں, اور اب جب وہ اس رقم کو قبول کر لے تو اس کے احسان مند ہوں. ہمارا رویہ کچھ تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے اس معاملے میں, یہ تھوڑا ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. گلک کے حوالے سے بات کرنی تھی مختصراً. گلک پروجیکٹ یہ ہے کہ ہمیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی, جیسے مہینے میں 500 روپے دینا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, وہ ہمارے بجٹ میں شامل دکھنا چاہیے, لیکن ہم روزمرہ کے اعتبار سے 2 روپے 4 روپے 5 روپے اگر اس گلک میں ڈالتے رہیں, اور بہتر وہ ہے کہ جو راز صاحب نے جیسا کہا کہ جو پیسے ہم فقیروں کو دے دیتے ہیں ان میں سے کچھ حصہ یا پورا حصہ جو ہے اس گلک میں اپنے پاس ہی رکھیں, اس گلک کو اس میں ڈالتے رہیں, تو مہینے کے آخر تک ایک ایسی رقم بن جائے گی جو آپ کسی بھی صورت میں اپنے بجٹ میں شامل کر کے خدمت خلق کو دینا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن وہ غیر محسوس طور پر 1-2 روپے کر کے ہو جائے گی. اب وہ رقم جب آپ کے پاس مہینے کے آخر میں تیار ہو گئی تو بہترین صورت اور اس رقم کا حق اور آپ کے اطراف میں رہنے والے مستحقین کا حق یہ ہے کہ آپ خود مستحق کو تلاشیں اور اس مستحق کو اس رقم کو پہنچائیں. یہ بہتر ہے, یہ افضل ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے دوسری صورت یہ, ہماری فاؤنڈیشن رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے, ہمارا اکاؤنٹ ہے, فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ ہے. ہم میں سے کسی بھی ایک شخص کو یہ اجازت نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ ہم جائیں اور اپنی مرضی سے پیسے نکالیں. میں صدر ہوں, مجھے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر کے اپنی مرضی سے خرچ کروں. کم سے کم 2 یا 3 لوگوں کے سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں, اور تینوں ہم مطلب پجرا صاحب ہمارے, ڈاکٹر ہاشم صاحب ہیں, عالم دین ہیں ماشاء اللہ, راز سلطان صاحب ہیں, ہم خود ہیں. ہمارے اندر تھوڑا بہت یعنی ایک کرٹیکل اپروچ ہے ہم لوگوں کی کہ اگر کہیں خرچ کرنا ہے تو اسے کرٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو اٹھا کر کے 5,000 نہیں, اسے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے. زکوٰۃ کی رقم ہم لیتے ہیں تو زکوٰۃ کا مستحق جو ہوگا مسائل علماء سے پوچھ کر کے
یعنی زکوٰۃ کی رقم وہیں دی جائے گی جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. سود کی رقم ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں آتی ہے کیونکہ ہم سب کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی 2.7%, 3%, 3.7% سود آتا ہی ہے. وہ رقمیں ہمارے پاس آتی ہیں, ان رقموں کو ہم ان جگہوں پر پہنچاتے ہیں علماء کی بالکل دستگیری میں جہاں سود کی رقمیں دی جا سکتی ہیں. جنرل صدقات ہیں, خیرات ہیں, ان کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کو ان جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں اس کے مستحقین موجود ہیں. اسی طرح سے جنرل کنٹریبیوشنز بغیر کسی ہیڈ کے, یعنی ایک عام کنٹریبیوشن ہے جس سے کسی کی بھی مدد کی جا سکے, اس طرح کنٹریبیوشن ہے, تو گلک کی رقم کو اس میں بھی دیا جا سکتا ہے. اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ اگر ہمیں 10 روپے بھی دیتے ہیں تو ہم اس کی رسید ایشو کرتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں. کوئی بھی شخص جو ہمیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کا ایک لیول متعین ہے. ظاہر سی بات ہے آپ 5 روپے دے کر تو اکاؤنٹ چیک نہیں کریں گے ہمارا, ایک تھوڑا سا ایک لیول متعین ہے کہ آپ اس درجے میں اگر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے, ہماری طرف سے استقبال ہے, آپ آئیں اور اکاؤنٹ ویریفائی کریں کوئی ہم واقعی میں کام کر رہے ہیں. یہ اچھا ہے اپروچ, مطلب تنبیہ رہنی چاہیے کام کرنے والوں کو. تو ایک تو گلک پروجیکٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم پیشے ور فکاری جو سماج کے اندر عذاب بنی ہو ان سے بچتے ہیں. دوسرا اپنے بچوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے, یعنی ہماری تعلیم یہ ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں نے کسی دینے والے کو غریب نہیں دیکھا یا تنگ دست نہیں پایا, میں نے جب بھی تنگ دست پایا تو نہ دینے والے کو اور لینے والے کو پایا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہاتھ کھلوائیں, ان کی عادت ڈلوائیں کہ وہ اپنی جیب سے, اپنی پاکٹ منی سے جو ہم انہیں 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے دیتے ہیں اس میں سے 2%, 2.5% تو زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اگر 100 روپے میں سے بچے سے آپ کہیں گے کہ ذرا 3 روپے اس گلک میں ڈال دو, تو بچہ ہمارے شیخ حکیم کلیم اللہ صاحب ہاؤس والے, تو وہ اپنی نواسی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں اپنی نواسی کی زکوٰۃ کے حوالے سے تربیت کیوں کری کہ اسے 10 روپے تھی, اس سے کہا 25 پیسے ڈالو, تو کہتے ہیں نا بس 25 پیسے, یہ تو کم ہے. اس طرح سے اگر آپ گلک میں اپنے بچوں کے ذریعے ڈلوائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اگلی نسلیں ہماری اس طرح سے تیار ہوں گی جس طرح سے ہمارے شاید ہاتھ اتنے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ 2 فائدے گلک کے ہیں. باقی گلک کے جو تفصیلات جس طرح سے پروگرام تیار ہو جائے گا, مزید پروگرامز میں ویڈیوز کے ذریعے, پیمفلیٹس کے ذریعے اس کو آگے بتایا جائے گا. اور آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہر طرح سے ہمارا تعاون فرمائیں, یعنی ہمارے کاموں میں جڑ کر بھی, فزیکل پریزنس کے ذریعے بھی, معاشی اعتبار سے بھی, فائنینشلی بھی, جس طرح سے ہو سکے. باقی جیسے پروگرام تیار ہو جائے گا اس طرح سے ہم آگے بتا دیں. اس سے پہلے کہ ہمیں انیس صاحب کو دعوت دو, ہم تھوڑا یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو آڈینس میں جو حضرات موجود ہیں وہ ان کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو ان سوالات کو آپ ہمارے صدر صاحب کے سامنے اگر رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب جو ہے ان سوالات کا جواب آپ کو اطمینان بخش طریقے سے دے پائیں گے. اس میں صرف سوالات ہی نہیں بلکہ اپنی رائے دینی ہو, کچھ مشورہ دینا ہو, ایک انٹریکٹیو ماحول تھوڑا سا 5-10 منٹ کا ہم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ یونی ڈائریکشن نہیں ہونا چاہیے. جی آپ پہ ڈونر دوں گا. آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ پیلے والا تو صبح سے لے کے شام تک 200 روپئے کماتا ہے لیکن بھیک مانگے گا 5,000 روپئے. اس میں رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ دینے والے کی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ دینے والے دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دیتے ہیں, کیا سوچ کے دیتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں کہتا ہوں اس کا بھی کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اب کیا ہوتا ہے اس میں اسکول بھی آتے ہیں, طرح طرح کے ڈرامے بھی کرتے ہیں, راحت ماشاء اللہ بڑا بڑا پیس کو کرتے رہتے ہیں. ہم بھی ویڈیو پر دیکھتے رہتے ہیں, مطلب لڑائی بھی چل رہا ہے, آپ نے دیکھ دیا, تھوڑی دیر بعد وہ سیدھا چل رہا ہے. مطلب دیر آر سو مینی سچ انسٹینسز جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سماج میں اس چیز کو جو کہ دینے والوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے, وہ کس کو دے رہے ہیں, اس کا کیا حل ہے, اس کا کیا سولوشن ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ مانگنے والا رسپانسبل بالکل نہیں ہے, 1% بھی وہ رسپانسبل نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ صبح سے شام تک وہ اپنے اس پر ٹکڑی کو بجاتا پھرے گا اور اس کو 500 روپئے مل جائیں گے. ایک محنت کرنے والا 500 روپئے بھی نہیں کماتا. ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ میں اور آپ رسپانسبل ہیں. وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ رسپانسبل ہیں. ان کا کیا حل ہے؟ میرے خیال سے ہم ایک 1 وے انٹریکشن کی جگہ اس کو اوپن کرتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی کچھ اس کے حل ہیں.
جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے. پہلی چیز تو یہ کہ ہم مکلف ہیں اپنی ذات کی, یعنی ہمارے اوپر جو ذمہ داری سب سے زیادہ ہے وہ اپنی ذات کی ہے. گاندھی جی بھی نے کہا ہے بی دا چینج دیٹ یو وانٹ ان دا سوسائٹی. تو اگر میں خود اپنے اندر وہ چینج اختیار کروں جو میں معاشرے کے اندر چاہتا ہوں, تو یہ بالکل پہلا قدم ہوگا. تو کم سے کم ہم سبھی لوگ جو یہاں موجود ہیں, ٹھیک ٹھاک تعداد ہے, اور سب لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے بڑے ہیں, تو اگر ہم اپنے اثر میں 3 لوگ یا 4 لوگ رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کام ہو سکتا ہے. 25 لوگ اگر یہاں موجود ہیں اور وہ 5 لوگوں کو یہ طے کر لیں کہ میں 5 لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ وہ اس طرح کے مشتنڈے فقیروں کو بالکل کچھ نہ دیں, بجائے اس کے اپنے جو اطراف میں مستحق لوگ انہیں دیں, یا گلر پروجیکٹ آنے والا انشاءاللہ اس میں دیں, تو 75 لوگ یا 125 لوگ 125 لوگ جو ہیں وہ کم سے کم اس غلط کام کے کرنے سے یا ایک غیر ذمہ داری کے کام کے کرنے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال سے پہلا قدم ہوگا.